دروازہ کھولو شہرین، باہر سورج آگ برس رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیلری ان تینوں مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان پورشنز میں رہتے تھے اور شہرین کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک سٹور اور کچن ایک شیڈ بنا کر جگہ دی گئی تھی۔ شہرین، میری دھی دروازہ کھول، اماں نے کنڈی کھڑکاتے ہوئے دروازے سے آواز دی۔ شہرین کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک چھوٹی بہن زرین تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور شہرین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اپنی اماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا۔ جیسے ہی اماں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا، اف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی ہے باہر، سمجھو جہنم آگ برس رہی ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی گٹاگٹ چڑھا لیا۔ تو اماں، کس نے کہا تھا کہ ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ؟ تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی۔ ابا تو اوپر چلے گئے، یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچوں اور بیوی کیا کریں گے۔ شہرین نے بغیر سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ پتر، تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا۔ مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگ پڑا ہے۔ کون ہے ہمارا کرنے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ تمہارے تایا ذات جن کو کبھی فرصت نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت ہی پوچھ لیں؟ شہرین کے دونوں تایا ذات اصغر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا جان کا نام اکرام تھا۔ وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے حصے میں جو 2 مرلے ملے تھے اس میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر بہت اچھا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی سارہ، جو کہ بڑی مغرور نک چڑھی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا اظفر تھا جو کہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، اور دوسرے تایا جان کا نام اصغر تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شہرین کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے سے وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شہرین کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پینشن سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اماں آخر کار اٹھ کر بڑبڑاتی برآمدے میں چلی ہیں اور کھر کھر کی آواز سے پیڈسٹل فین چلنے لگا، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ وقت کا کام تو گزر ہی جانا ہے۔ شہرین نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زرین نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہرین نے بھاگ کر تایا اکرام کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے جنہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شہرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے دھاڑے۔ وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شہرین نے زار و قطار روتے ہوئے کہا۔ لو جی، اچھی بھلی تندرست تمہاری ماں کو کیا ہو گیا؟ بھائی خود تو گیا، پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شہرین کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے، اماں بے سدھ تھیں۔ انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل لے آئے۔ آپ کی اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لیں۔ کچھ بھی کر کے شہرین کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے شہرین کو تسلی دی۔ اس نے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گئے کہ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل جو کہ اب FA کر کے ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا، ان سے قدرے بہتر تھا۔ اس نے کہا، شہرین آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھالیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شہرین نے کہا، شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے۔ ابا کی پینشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نکلتے ہوئے کہا، آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی اماں کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا۔ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے 2 مرلے کے پورشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا، مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین نے دونوں تایا کی منت سماجت کی۔ آپ یہ پورشن اپنے نام کروا لیں اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتہ ہے میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے فوری
जवाब दिया। तो छोटे ताया क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा, मैंने अपना सारा पैसा अफजल पर लगाकर उसको कुवैत भेजवाया है। शहरीन के इल्तिजा को सब ने नज़रअंदाज कर दिया तो शहरीन ने अजीब सी नज़रों से उनको देखकर अजमल के साथ हॉस्पिटल चली गई। मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना भाई अफजल से रब्ता करके बात करूं। अब तो उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया होगा। अजमल ने कुछ सोचते हुए शहरीन से कहा, जब कोई काम ना आया तो वो क्या काम आएंगे? शहरीन ने बेतबारी से कहा, लेकिन अजमल ने अफजल से रब्ता करके सारी बात बताई। मुबारक हो शहरीन, आप ही अफजल भाई पैसे भेज रहे हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। अजमल ने कहा, क्या क्या कह रहे हो तुम? शहरीन आंसू पीते हुए हैरानगी से बोली, डॉक्टर साहब मेरी अम्मा का ऑपरेशन शुरू कर दें, एडवांस में 2 लाख जमा करवा रही हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल तक दे दूंगी। अम्मा का ऑपरेशन ठीक हो गया। अम्मा अब होश में थी, मेरे इलाज के पैसे किसने दिए? अम्मा ने शहरीन से पूछा, जो कि अम्मा के होश में आने का सुनकर कमरे में आई थी। अम्मा, देखा खुदा ने कैसे मदद की आपकी, अफजल भाई ने पैसे भेजे हैं, शहरीन ने अम्मा को जवाब दिया। अम्मा ने अफजल को दुआएं देना शुरू कर दी। अगले दिन अम्मा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वो घर आई तो सबसे खुश दिली से मिली। अजमल और शहरीन ने पैसों का जिक्र किसी से नहीं किया। एक रात जोर से चीखों की पुकार से शहरीन और अम्मा की आंखें खुली तो वो भाग कर बाहर आईं। क्या देखती हैं कि ताया इकराम के घर को रात आग लग गई। बिजली के तारों के सर्किट, पूरा घर जलकर राख हो गया। मगर शुक्र है कि ताया, ताई और सारा की जान बच गई। ताया के दोनों हाथ झुलस गए थे। उनको शहरीन की अम्मा अपने पोषण में ले आईं। जब तक घर दोबारा नहीं बन जाता, आप इधर आ जाएं। मुझे माफ़ कर दो सकीना, मैं दिन रात हसद की आग में जलता रहा, तुम्हारी कोई मदद नहीं की। तो खुदा ने मेरे साथ क्या किया? बड़ी ताया माफ़िया मांगने लगी। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें, ये आपका ही तो घर है, शहरीन की अम्मा सकीना ने जवाब दिया। फिर दूसरे ताया की फैमिली भी आ गई और हाथ जोड़कर मुकाफात अमल है, अगर हम किसी के काम ना आए तो कल कोई हमारे काम भी नहीं आएगा। हम आज अफजल के लिए शहरीन का रिश्ता मांगते हैं, छोटे ताया ने कहा। अम्मा, क्यों खुदा की रहमत से इनकार करती? इधर शहरीन के भी खुशी के मारू आंसू निकल आए। कितना अच्छा इंसान इसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा था, जिसने बर वक्त मदद करके इसकी अम्मा को नई ज़िंदगी दी थी, बल्कि उसने दोनों घरों की आंखें भी खोलती थी। खुदा हमारे लिए जो भी करता है बेहतर करता है। आज इस बात को समझ आई थी। आज इसको ये बात समझ में आई थी। मज़ीद कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।